السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بیشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم نے کفارے کا بیان شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آخر میں ہم جن وجوہات سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ ان میں مسئلہ نمبر 2، اگر حکیم یا ڈاکٹر کوئی ہے اور وہ کافر ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو اس کی بات کا اعتبار بھی کوئی نہیں ہے، اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر اپنے تجربے سے کوئی بات کر رہا ہے، حکیم نے نہیں کہا، کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئیں کہ جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان دہ ثابت ہوگا، تو روزہ نہ رکھے۔ اور اگر خود تجربہ کار نہ ہو، تو اس بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو، تو بس فقط اعتبار خیال کا کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر دیندار حکیم کے بغیر بتائے اور بغیر کسی تجربے کے اپنے خیال پر رمضان کا روزہ توڑ دیا، تو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور اگر روزہ نہ رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 4، بیماری ختم ہو گئی، اللہ نے صحت دے دی، لیکن ابھی ضعف باقی ہے، تو یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھیں تو پھر بیماری ہو جائے گی، تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو یہ بھی درست ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر پھر بھی وہ رکھتا ہے تو اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ اور مسافر کا معنی وہی ہے کہ 3 منزل جانے کا اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، مسافر ہے اور اگر روزے میں مشقت زیادہ ہے، اچھا پہلے یہ مسئلہ کر لیتے ہیں کہ مسافر تو ہے لیکن اسے کوئی روزے میں تکلیف نہیں ہوتی، جیسے ریل پر سوار ہے تو اس کا خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جاؤں گا، اور اپنے ساتھ راحت اور آرام کا اس کے پاس سامان بھی موجود ہے، تو ایسے وقت میں جو سفر ہے اس میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ نہ رکھے تب بھی گناہ کوئی نہیں، باقی جو رمضان شریف کی فضیلت ہے اس سے تو محروم ہو ہی جائیں گے نا وہ۔ اور اگر راستے میں روزے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر بیماری سے ابھی تک اچھے نہیں ہوئے اور اسی میں ہی موت آ گئی، یا مسافر تھے اور سفر میں ہی موت آ گئی، تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں، آخرت میں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ قضا رکھنے کی مہلت ہی اس کو نہیں ملی۔ مسئلہ نمبر 8، اگر بیماری میں 10 روزے گئے تھے، پھر 5 دن اچھے رہے، یعنی وہ جو مریض تھا وہ تندرست ہو گیا، 5 دن اچھا رہا، لیکن قضا روزے نہیں رکھے، تو 5 روزے تو معاف ہیں، فقط 5 روزوں کی قضا نہ رکھنی پڑے گی۔ اور اگر پورے 10 دن اچھی رہی یا اچھا رہا تو پورے 10 دنوں کی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ ضروری ہے جتنے روزوں کا مواخذہ اس پر ہونے والا ہے اتنے دنوں کا فدیہ دینے کے لیے کہہ جائے، مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ اس کے پاس اگر مال ہو تو، اور فدیے کا بیان بھی جب آتا ہے تو وہاں یہ بات ساری واضح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 9، اگر مسافر ہے اور روزے چھوڑ دیے مسافرت میں، پھر گھر پہنچنے کے بعد وہ فوت ہو گئے، تو جتنے دن گھر میں رہے بس اتنے دن کی پکڑ ہوگی۔ وہ چاہے تو یعنی وہ جو مرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ کی وصیت کر جائے۔ اگر روزے گھر رہنے کی مدت سے زیادہ چھوٹے ہوئے ہوں تو ان کا مواخذہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر راستے میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت اس نے کی تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، کیونکہ شرعی لحاظ سے اب وہ مسافر نہیں ہے،
البتہ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہوتی تو روزہ نہ رکھنا بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 11، حاملہ عورت اور اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے، جب روزہ رکھنے سے اس کو اپنے بچے یا اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کو روزہ چھوڑنا درست ہے۔ البتہ اگر شوہر مالدار ہے تو کوئی دودھ پلانے والی اگر رکھ کر وہ دودھ پلوا سکتا ہے تو اس کو ایسا کر لینا چاہیے، اور ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ ایسا بچہ ہے کہ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں لیتا تو ایسے وقت میں ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی دودھ پلانے والی نے دودھ پلانے کی نوکری کی، پھر رمضان آ گیا اور روزے سے بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس دودھ پلانے والی کو بھی روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ اس کے بعد آگے مسئلہ نمبر 13 ہے کہ عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا اور نفاس شروع ہو گیا تو حیض اور نفاس رہنے تک روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14 کہ اگر رات کو پاک ہو جاتی ہے اور صبح کو روزہ نہ چھوڑے، اگر رات کو نہ نہائی ہو تب بھی روزہ رکھ لیں اور صبح کو نہا لیں، اور اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد وہ روزے کی نیت کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، لیکن کچھ کھائے پیے نہیں، اب بھی دن بھر روزہ داروں کی طرح اسے رہنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کوئی دن کو مسلمان ہوتا ہے یا دن کو کوئی بچہ بچی جوان ہوتے ہیں تو اب دن بھر کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ اگر کچھ کھا پی لیا تو اس روزے کی قضا رکھنا بھی نئے مسلمان اور نئے جوان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا